أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحمان نہایت رحم والا ہے. جب اللہ کی مدد اور فتح آن پہنچے اور آپ لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہو رہے ہیں تو آپ شکرانے کے طور پر اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح فرمائیں اور توازن اس سے استغفار کریں. بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے اور مزید رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ. بلغ العلا بکمالہ
کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله ہو درود تجھ پہ بھی آمنا ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو درود تجھ پہ بھی آمنا تیرے چاند پر بھی سلام ہو تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے تیری گود کتنی عظیم ہے ملا جس کو ماہ تمام ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم یہ بڑے کرم یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں نہ میں خار ہوں نہ میں پھول ہوں میں غلام آل رسول ہوں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں میں تو ان کے قدموں میں تو ان کے قدموں میں تو ان کے قدموں کی دھول ہوں جو کہ سیدہ جو کہ طیبہ جو کہ طاہرہ جو کہ زاہدہ جو کہ عابدہ بی بی فاطمہ کے ہیں لاڈلے صلو علیہ وآلہ 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 بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم. میں عمران عباس اور جویریہ سعود ہم دونوں آپ کو عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج 20 رمضان المبارک تاریخ اسلام کا ایک بہت ہی یادگار ایک تاریخی دن ہے. آج 20 رمضان المبارک کو اسلام کی عظیم الشان انقلابی تاریخ کے اوراق میں فتح مکہ ایسے چمکتی ہے جیسے آسمان پر چاند جیسے سورج. آج کا دن اس لیے انفرادیت کا حامل ہے کہ آج 20 رمضان المبارک کو ایک ہی بستی میں تقریباً 10,000 مسلمان
مجاہد سالار اعظم کے زیر سایہ اسی بستی میں فاتح بن کے آئے جہاں کبھی ظلم و تشدد اور تکلیف سے نکالے گئے تھے۔ آج وہ تاریخی جب بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی کشت و خون کے اسلام کا عظیم پرچم مکہ میں لہرایا۔ دیکھا کہ یہ وہ دن تھا جب فتح مکہ ہوئی، لیکن ایک قطرہ بھی خون نہ بہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج کا دن قریش کے لیے عزت کا دن ہے، تو پھر آج کا دن ہم کیوں اس دن کی یاد نہ منائیں جس میں عظیم پرچم اسلام لہرایا، جس میں ایک قطرہ خون نہ بہا، اور اسلام کی تاریخ میں یہ دن شاندار کامیابی کی طرح آج بھی چمک رہا ہے، ایک سورج کی طرح چمک رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے دلوں کو جگمگاتا رہے گا۔ بے شک آج کا دن ہم سب کے لیے بہت بڑا دن ہے، کیونکہ اللہ پاک نے آج کے دن اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح تحفے میں عطا فرمائی۔ آج سے ٹھیک 8 سال قبل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی رنجیدہ ہو کر اس بیت اللہ کو چھوڑ کر ہجرت فرما رہے تھے، وہ بیت اللہ جسے دیکھ کے وہ جیتے تھے، وہ پیارا گھر اس اللہ کا جس کے وہ محبوب تھے، جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، تو ان کا دل بہت رنجیدہ تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب وہ وہاں سے روانہ ہوئے تو انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف دیکھا اور کہا اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اور اپنا شہر، اپنا گھر اور اپنے پیارے رب کا گھر بیت اللہ پاک چھوڑنا ان کے لیے بہت تکلیف دہ امر تھا، لیکن انہوں نے یہ دکھایا کہ اللہ کی راہ میں انسان کچھ بھی قربان کرنے سے گریز نہ کرے، اور پھر وہ روانہ ہوئے، اور پھر 8 سال بعد ایسی ہی شان و شوکت سے مکہ فتح کرتے ہوئے جب وہ داخل ہو رہے تھے تو بڑی ہی عاجزی کے ساتھ، کوئی غرور، کوئی تکبر ان کے چہرے پہ آیا نہیں تھا، بلکہ اس قدر سر جھکا کے وہ عاجزی کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ سب لوگ ڈر رہے تھے کہ اب تو مکہ فتح ہو چکا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام زیادتیوں کا بدلہ لینا چاہیے تھا مکے والوں سے جو انہوں نے ان کے ساتھ کی تھیں، مگر میرے پیارے نبی، مگر میرے پیارے آقا، انہوں نے کہا کہ جاؤ، میں نے تم سب کو معاف کیا۔ اور وہ مکہ والوں کے لیے عام معافی کا دن تھا۔ بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلوک دیکھ کر وہ مکہ والے جنہوں نے پتھروں کو بولتے ہوئے دیکھا مگر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا مگر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے غزوہ بدر میں فرشتوں کو لڑتے دیکھا مگر ایمان نہیں لائے، جنہوں نے غزوہ خندق میں شکست کھائی مگر ایمان نہیں لائے، اس عام معافی کو دیکھ کر درجوک کلمہ پڑھنا شروع ہوئے۔ اور وہی دن تھا کہ جب مکہ والے توحید کا کلمہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھے اور پھر مسلمان ہو گئے۔ بالکل یہ ہے اس معافی کا نتیجہ، اس رحم دلی کا نتیجہ، اس درگزر کا نتیجہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اور نمونہ بن کر دکھایا، یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کی چابیاں بھی لیں اور واپس انہی لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں کہ جو اس پہ قابض تھے۔ وہ فتح جس کو زمانہ شکست سمجھا تھا، وہ فتح جس کو زمانہ شکست سمجھا تھا، نتیجہ اس کا بہت جلد سب نے دیکھ لیا۔ پلک جھپکتے ہی جیسے پلٹ گئی دنیا کہ مکہ فتح ہوا، ایک قطرہ خون نہ بہا۔ وہ درگزر معافی کی یہ شاندار مثال ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ بے شک، بے شک۔ جناب، آج عہد رمضان میں ہم فتح مکہ کا دن یہاں منا رہے ہیں، اور ایک اور چیز کہ آج جو لوگ ماشاءاللہ سے اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں انہیں ہماری طرف سے اعتکاف مبارک ہو بہت، اور انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس طرح اعتکاف میں بیٹھیں اور اللہ پاک ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔
اور آج اب سے کچھ دیر بعد میری فیملی آج یہاں پر موجود ہوگی تو ان سے بھی ملاقات کریں گے. آج مجھے بھی لگے گا میں اپنے گھر میں ہوں. آپ کو ویسے بھی لگتا ہے کہ اپنے گھر جی میں؟ بالکل. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, دیکھتے رہیے گا عہد رمضان. عید رمضان میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. پروگرام کے آغاز میں ہم نے سورہ نصر کی تلاوت سنی, اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 20 رمضان المبارک وہ تاریخی دن ہے جب فتح مکہ سے ہمکنار ہوئی ہماری قوم کے لیے, ہماری پوری امت مسلمہ کے لیے. یہ دن ہمیشہ ایک شاندار مثال کے طور پر یاد رکھا جائے گا. میں عبدالقادر بھائی سے پوچھوں گا کہ ذرا روشنی ڈالیے کہ اس فتح کے بعد, اس فتح کے پیچھے جو عوامل تھے وہ, اور خاص طور پر جس طرح جبیریہ نے شروع میں ذکر کیا کہ کس طرح وہ عفو درگزر کی جو مثال ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی, کہ جن سے امید یہ تھی کہ شاید یہ جتنے ظلم و ستم کے بعد ان کو یہاں سے ہجرت کرنی پڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو, جب واپس آئیں گے تو شاید وہ اسی طرح لوگوں سے ریاکٹ کریں گے, وہ ان سے بدلہ لیں گے, انتقام لے لیں گے. اور انہوں نے جواب میں سب کو عام معافی دی, اور شاید یہ پہلو تھا جس کی وجہ سے اور زیادہ مسلمان جو تھے وہ اسلام کی طرف جو تھے, کفار اور مشرکین جو تھے وہ داخل ہوئے. آج کے دور میں ہمارے یہ معافی ختم ہو گئی, یہ عفو درگزر ختم ہو گیا کہ ہم جس طرح ایک سوال بھی کیا تھا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں, یہاں تو بالکل ہم نے الٹا دیکھا. اس کے اوپر روشنی ڈالیے. یہ ایسا تاریخی جو ہے نا یہ پہلو ہے اس کا کہ اس کی مثال نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک آج مسلمانوں کی تاریخی فتح کا دن ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں امت مسلمہ کو اس پہ اظہار تشکر کرنا چاہیے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ نبی آخر الزمان محمد ربی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ عاجزی انکساری کے ساتھ داخل ہوتے ہیں, حالانکہ آپ ایک فاتح کی حیثیت, ایک کانکرر کی حیثیت سے آپ داخل ہو رہے ہیں. اور اس وقت روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ سر مبارک آپ جھکائے ہوئے تھے اور آپ کی ریش مبارک وہ اپنے کجاوے سے لگ رہی تھی. اور اس موقع پر آپ جب داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنی جو چھڑی تھی اس سے جو بت تھے وہ آپ گراتے جاتے تھے اور آیت قرآن کریم کی پڑھتے جاتے تھے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. قرآن کریم کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے, اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور اس کے بعد پھر آپ نے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے وہ آپ نے کھلوایا, جو کلید بردار سے ان سے چابی لی تھی, اور اس کے بعد اس میں جو تصویریں تھیں اس سے اس کو پاک کیا تھا. اور پھر اس کے بعد آپ نے خانہ کعبہ کو جو ہے طواف کیا تھا. اور طواف کے بعد پھر اس دوران ایسا ہوا کہ ایک قریش کا وفد آیا آپ کے سامنے, اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اپنا مدعا بیان کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ تم کیا سمجھتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ عبد المطلب کے پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, اور ابو طالب کے بھتیجے ہیں. ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں اور آپ کی شایان شان سلوک کی توقع رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت سورہ یوسف کی آیت تلاوت فرمائی کہ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء, کہ آج تم پر کوئی تاب نہیں ہے, کوئی ملامت نہیں ہے, جاؤ میں تم سب کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرتا ہوں, تم سب آزاد ہو. اور اس موقع پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان حاصل ہے, اسی طرح جو تلوار کو اپنے نیام میں رکھ لے اس کو بھی امان حاصل ہے, جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے اس کو بھی امان حاصل ہے. آپ نے سب کو امان دی. اور آپ نے جیسے کہ انٹرو میں بڑی اچھی بات کی, ابھی آپ نے سوال میں بھی اس کا تذکرہ کیا کہ یقیناً آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سخت اذیتیں اور تکلیف دی گئی تھی, آپ کو ہجرت میں مجبور کیا گیا تھا. جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے آپ جب ہجرت فرما رہے تھے مدینے کی طرف کتنے غمزدہ تھے, اور آپ نہیں چاہ رہے تھے مکے کو چھوڑنا, لیکن آپ نے اس مکے کو چھوڑا. اور قرآن کریم کی جیسے آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الذی فرض علیک القرآن لردک الی معاد, کہ واپس اللہ تعالیٰ آپ کو مکے لوٹائے گا. اور 8 سال کے بعد وہ واقعہ پیش آیا, اور ہم نے دیکھا صحابہ کرام کو کتنا اذیت دی گئی کہ تپتی ریت پہ لٹایا گیا, کوئلوں پہ ان کی کھالوں کو پگھلایا گیا, وہ سارے معاملات تھے. اور اس موقع پر صحابہ کے جذبات جو فطری طور پہ جو امڑ آئے تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ الیوم یوم الملحمہ, آج تو تکے بوٹیاں اڑانے کا دن ہے, آج تو بدلہ لینے کا دن ہے. لیکن رسول ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, لام کی جگہ را رکھ دیا آپ نے فرمایا کہ نہیں الیوم یوم المرحمہ, آج تو رحمت عفو درگزر کا دن ہے, تو آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے. خانہ کعبہ کی چابی کا جو ایک قصہ تھا جو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس لے کے اور ان کو واپس عنایت فرما دی, جو کہ پہلے سے اس پہ وہ تھے قابض, وہ کیا؟ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت ظرفی ہے. آپ علیہ السلام نے ہجرت سے پہلے یہ کلید بردار تھے عثمان بن طلحہ, تو ان سے آپ نے چابی طلب کی تھی.
تو انہوں نے اس وقت جو ہے بڑے غرور میں آ کے تکبر میں آ کے کہا تھا کہ قریش اتنے کمزور نہیں ہو گئے ہیں کہ یہ ایسے شخص کے حوالے کر دیں گے چابی کہ جو نعوذ باللہ آباء و اجداد کی دین سے منحرف ہو چکا ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے آباء و اجداد کی دین سے انحراف ہے جو آپ نے توحید کی بات کی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جواباً کہا تھا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب چابی یہ تم خود اپنے ہاتھ سے میرے حوالے کرو گے۔ تو اس پر عثمان بن طلحہ کا جو ہے کہنا یہ تھا کہ کیا قریش اس وقت اتنے ذلیل و خوار ہو جائیں گے کہ یہ چابی ہمیں آپ کو دینے کی نوبت آ جائے گی؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، اس کا تعلق ذلت اور عزت سے نہیں ہے، بلکہ اس وقت قریش کو عزت ملے گی۔ تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلے سے تھے، تو اس وقت جو ہے قبیلے نے عزت پائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اور مکہ فتح ہونے سے، اور پھر آپ نے وہ چابی ان کے حوالے کر دی، کہا لیکن میں پھر بھی چابی تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ اور آج تک وہ چابی اسی خاندان میں چلی آ رہی ہے، شیخی خاندان کہلاتا ہے، اور اہل پاکستان کو بھی کئی مرتبہ سعادت اس بات کی حاصل ہوئی ہے کہ وہ کئی مرتبہ یہاں پر آئے ہیں اور ان کی جو ہے میزبانی کا شرف ہماری پاکستانی حکومت کو اور ہمارے آفیشلز کو حاصل ہوا ہے۔ یہ سبحان اللہ۔ مطلب میں یہ سوچتا ہوں کہ جب آپ کے پاس طاقت ہوتی ہے تب آپ کو لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور اس وقت انسان کا جو ہے نا وہ ظرف پہچانا جاتا ہے۔ یہی تو کہ آپ کمزور ہیں یا آپ اس وقت تو آپ کی دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جب آپ کے پاس اختیار ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کسی کو سزا نہ دیں تو یہ آپ کی طاقت اور یہ جو ہے نا یہ جو ہے آپ کی اسٹرینتھ جو ہوتی ہے۔ اور آپ نے بھی جو آج کل کے حالات سے ریلیٹ کیا، خود ہمیں حکم ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، ہم اللہ تعالیٰ سے رحم کی امید کرتے ہیں، رحم کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ ہمیں بتایا اپنے پیارے حبیب کی زبان سے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو مخلوق ہے وہ خدا کا کنبہ ہے، تو جو مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا، تو ہمیں نسخہ بتایا گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، کہ طاقتور پہلوان آدمی وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت سامنے والے حریف کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور پہلوان آدمی وہ ہے جو سیلف کنٹرول ہو، جو غصے پر قابو میں رکھے۔ تو ہم غصے میں قابو میں رکھتے ہیں، ہم اپنی مردانگی کا اظہار کرتے ہیں اور بعض دفعہ معاملات کو خراب کر جاتے ہیں، خاندانوں کو بگاڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح مرد اپنی مردانگی میں آ کے عورتوں کو طلاق دے جاتے ہیں، پھر بعد میں افسوس کرتے ہیں۔ بالکل، یہ اختیار تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت بھی ہوگا جب وہ مکہ سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، کیونکہ اللہ نے ان سے زیادہ مضبوط اور ان سے زیادہ قوی ہستی کس کو بنائی اس کائنات میں، لیکن اس وقت بھی انہوں نے وہ ظلم و ستم سہے اور لوگوں کو بتایا کہ کس طرح اللہ کے نام پہ ہجرت کر کے انہوں نے وہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کر کے صرف اپنی حکمت عملی سے جب وہ اتنے عرصے بعد واپس آئے۔ اور آپ حالانکہ ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، اگر ہم دنیاوی بادشاہوں کے اعتبار سے بات کرتے ہیں تو عام طور پہ جب وہ اس طرح فاتح انداز میں داخل ہوتے ہیں، قتل و غارت گری، لوٹ مار، عورتوں کی عصمت دری، املاک کو نقصان پہنچانا، گھروں کو جلانا، برائی نہیں تھی، یہ سارے کام لوگ کرتے ہیں نارملی، لیکن آپ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو آپ نے کوئی خون نہیں بہایا جسے آپ نے خود کہا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام نے سب کو امن و امان دی۔ تو عام بادشاہوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں یہ معاملہ، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اٹھا کے لے لیں، ٹوٹل جو 27 غزوات ہیں آپ کی جس میں آپ نے خود شریک ہوئے، وہ ساری کی ساری دفاعی جنگیں تھیں، سیلف ڈیفینس کی ریٹیلیشن تھا، ایگریسو نہیں تھی کوئی بھی، ساری دفاعی جنگیں تھیں، یا آپ نے کوئی جوابی کارروائی کی کہ انہوں نے پہلے سے حملہ کیا تو آپ نے جواب دیا، اور اس میں آپ ٹوٹل اگر آپ دیکھ لیں تعداد مرنے والوں کی جو کفار کی طرف سے وہ چند ہزار، یعنی 5000 سے زیادہ نہیں ہے وہ۔ اور جبکہ اگر ہم دیکھتے ہیں جو دنیا میں دیگر مقاصد کے لیے جنگیں کی جاتی ہیں، فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، کتنے لاکھوں جانوں کا آپ دیکھ رہے ہیں نقصان ہوا ہے، اور صرف دنیاوی مقاصد کی، اور یہاں پر آپ کا مقصود یہ تھا کہ اللہ کی رضا و خوشنودی، اور اس کے علاوہ اعلیٰ کلمۃ اللہ، لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل کرنا، بندوں کا رب سے تعلق جو ہے وہ جوڑنا۔ تو اس میں دیکھیں آپ کو خون خرابہ اتنا نہیں ہوا، اور وہ بھی ایک خاص مقصد کے تحت کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو آپ نے جوابی کارروائی کی، ورنہ ایگریسولی آپ نے نہیں کی۔ تو یہ اس میں بھی آپ علیہ السلام کی ہمیں شان نظر آتی ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، ایک فلاسفر ہے لیمرٹائن، اس نے بڑی پیاری بات آپ علیہ السلام کے حوالے سے مختصر لفظوں میں کی ہے۔ اس نے کہا اف گریٹنس آف پرپس اسمالنس آف مینس این اسٹانشنگ ریزلٹ آر دا 3 بیسٹ کرائٹیریاز فار دا ہیومن جینیس who could dare to compare any great man in modern history with Prophet Muhammad۔ اگر مقاصد کی بلندی، وسائل کی کمی اور حیرت انگیز نتائج، اگر یہ تین جو ہے اگر ہم بات کرتے ہیں معیارات ہیں کسی انسان کو جانچنے کے لیے، تو اس ماڈرن ورلڈ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر ان تین مقاصد کو پورا کرنے والا کون آدمی ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، اور ان سے بڑا رحمت للعالمین بھی کوئی نہیں ہے۔ اور جی ہم چونکہ مغفرت شرح بھی تقریباً اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، اور اب دوزخ سے کی آگ سے نجات کا جو ہے نجات کا اشرا جو ہے ہمارے سامنے ہے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اللہ پاک سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں، اور اپنی آگے والی زندگی میں، آنے والی زندگی میں اللہ کی سے رحمت، برکتیں اور ہدایت مانگے۔ چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، دیکھتے رہیے گا عہد رمضان۔ عہد رمضان میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور جناب
جویریہ کے چہرے کی لالی آپ کو سب کچھ بتا دے گی کہ آج کے مہمان کون ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑے فلم سٹار ہیں، بہت بڑی بڑی ہٹس دیں، ہوائیں، چور مچائے شور، گناہ، طلاق ہیں، ہوائیں پہ تو ان کو بیسٹ ایکٹر ایوارڈ بھی ملا، ٹی وی پہ بھی انہوں نے جب کام کیا تو چھا گئے، بہت ہی خوبصورت انسان ہے بہت، لیکن ان کی میرا خیال ہے زندگی کا، شاید میں بھی جب ان سے ذکر کروں گا تو ان کو شاید اپنی زندگی کا جو بیسٹ جو آج تک کا کام لگے گا وہ یہ کہ عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں وہ ہمیں زیارات کرا رہے ہیں ان سارے مقامات مقدسہ کی جہاں تک آج تک ٹی وی کیمرہ کی رسائی نہیں ہوئی. جناب ایک بہت ہی نفیس انسان، بہت ہی، میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں، اور جس طرح کے آدمی ہیں، ملنگ دل سے جو اسے کہتے ہیں نا کہ ایک صوفی، بہت ہی نیک انسان، بہت ہی پیارے انسان، بہت ہی اچھے آدمی، اور بیسٹ ایکٹر کہہ لیں تو بھی صحیح ہے، پروڈیوسر کہہ لیں تو بھی ٹھیک ہے. ایک ایسے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں بھائی ظفر قاسمی صاحب کی فیملی سے، جنہوں نے پاکستان میں نعت خوانی کے اس میدان میں ایک بہت بلند نام، بہت ہی عزت کمائی. میں آج جس شخص کو دعوت دوں گا وہ جویریہ، جو ہماری ایک بہت اچھی ہوسٹ ہیں، ایک بہت اچھی خاتون ہیں، ان کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور نہ صرف وہ بلکہ میں آج انٹروڈیوس کراؤں گا ان کی فیملی سے، یعنی ان کے دونوں بچوں سے، جن کو جنت کہتے ہیں، جن کو ابراہیم کہتے ہیں، اور میں ابراہیم کو پیار سے عبداللہ کہتا ہوں اس لیے کہ عبداللہ اس کا پرانا نام تھا. آج ہمارے عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں یہ خوبصورت فیملی آپ سے باتیں کرے گی، اور جویریہ کو تو آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن سعود بھائی کو آپ بہت عرصے بعد دوبارہ انٹرویو دیتے ہوئے دیکھیں گے، ابراہیم کو دیکھیں گے، جنت کو دیکھیں گے، ہم سے بہت ساری باتیں کریں گے. آئی ایم ویری آنرڈ ٹو ہیو دس فیملی ہیئر ود می. عہد رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں دعوت دیتا ہوں اپنے بہت ہی عزیز، بہت ہی پیارے، بہت ہی حسین سعود بھائی کو. زیادہ تعریفیں ہو گئی. نہیں آپ مل سکتے ہیں، آپ مل سکتے ہیں، مل سکتے ہیں آپ کا شکریہ، اور ایکسپریس ٹرانسمیشن عہد رمضان کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں آج مدعو کیا، بلایا ادھر، اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے آپ لوگوں کا. سعود بھائی آپ نے جو کام کر کے دکھایا نا اس دفعہ، وہ ٹی وی ہسٹری میں نہیں ہوا. اچھا یہ پاکستان ہسٹری میں نہیں ہوا بلکہ، اور میں بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس کے پیچھے جو لوگ ہیں، جس میں میں ان کا نام لیے بغیر نہیں رہ سکتا، گروپ ایم ہے، ایکسپریس انٹرٹینمنٹ ہے، اور سمی پروڈکشن ہے، ان تینوں نے اس چیز کو مطلب مجھے پش کیا اور کہا کہ کریں آپ، تو ان کے حوصلے سے یہ پروگرام ہوا. اور یہ پوری ٹیم جو ماشاءاللہ سے آپ کی عہد رمضان کی ٹیم ہے، ان کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محبتوں سے یہ یہاں تک پہنچا ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 52 کے قریب زیارات کی ہیں ہم نے. جو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، میں آپ کی فلمی کریئر پہ آج سے زیادہ میں آج آپ کی اس سائڈ آف پرسنالٹی پہ آؤں گا، کیونکہ آپ کا ایز اے فلم اسٹار تو سب لوگ جانتے ہی ہیں، اور کون نہیں جانتا پاکستان میں، پاکستان سے باہر، لیکن اس دفعہ جس رنگ سے آپ ہمارے سامنے آئے ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے بھی ایک پرائڈ ہوگا. اچھا یہ میرا بھی کمال نہیں ہے، اس سب اللہ کا کرم ہے، کیونکہ یہ چیز شاید کسی نے پہلے کرنے کی کوشش کی ہو، اور کئی لوگوں نے کوشش بھی کی ہوگی، لیکن شاید یہ میرے نام تھا شاید. تشریف رکھیے سعود بھائی، باتیں چلتی رہیں گی. آئیے. السلام علیکم. یہ اسد الحق صاحب ہیں جی، یہ اسد ایوب صاحب ہیں، یہ میں عمران عباس ہوں، ان کو آپ جانتے ہیں؟ جی بہت اچھی طرح. سر یہ ارے میری طرف سے اور عہد رمضان کی ٹیم کی طرف بہت سے بہت شکریہ. باقی کا مال پہنچ جائے گا. تھینک یو. میرا بکے کہاں ہے بھائی؟ میرا کہاں ہے؟ آپ کا بکے آپ کا بکے یہ ہے. یہ بھوکے ہیں. سعود بھائی یہ آئیڈیا آپ کے ذہن میں خود آیا تھا یا آپ کو کہا گیا کہ اس دفعہ زیارات کی ذمہ داری آپ کے سر؟ یہ ایکچولی میں اس ٹرانسمیشن میں کہیں نہیں تھا، سچ بتا دوں آپ کو. یہ ایکچولی بیٹھے ہوئے تھے عمران انصاری صاحب، عمران حسین اور میں، ایسی باتیں کرتے کرتے انہوں نے میں نے ان کو مشورہ دیا چھوٹا سا کہ اگر ایسا ہو جائے، تو پھر پوری ٹیم نے کہا ان لوگوں نے کہ یہ اگر ہو گیا تو اس سے بڑی سعادت نہیں ہے. اور یہ بھی عہد رمضان کو ہی ٹیم کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے واقعی اتنا بڑا اسٹیپ لیا، اور اللہ تعالیٰ خود بخود رستے کھولتا گیا. کون سی ایسی زیارت تھی جہاں آپ
آپ اپنے آنسو کنٹرول نہ کر سکیں اور آپ تو کئی دفعہ عمرہ بھی کر چکے ہیں اور زیارات میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو ویڈیو کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں کہ آپ کرتے رہتے ہیں, لیکن کون سی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کا دل چاہے کہ بار بار جائیں اور آپ وہاں اپنے جذبات کو قابو نہ رکھ سکیں؟ دیکھیے, سعودی عرب جانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے کعبہ شریف اور آپ نے جانا ہے مدینہ شریف. یہ جگہ جانے کے لیے لوگ مطلب اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوتے ہیں, تو یہ اس سے بڑھ کر تو کوئی جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ مطلب آپ کعبہ جائیں گے, کعبہ شریف جائیں گے تو عمرہ بھی ادائیگی ہوگی اور حج بھی ہوگا. اسی طرح مدینہ شریف نہیں جائیں گے تو پھر آپ کے پورا سفر جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے دل سے اور دماغ سے, مطلب ایک دل ہے اور ایک دماغ ہے, دونوں پہ چھائے ہوئے ہیں, یہ دونوں ہی ضروری ہیں. اس کے علاوہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے زیارت کرائیں اور جن کی ہسٹری ہے, جن کے بارے میں لکھا گیا ہے, جس کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہے لیکن انہوں نے دیکھا نہیں. کچھ چیزیں جس مسجد شیخان دکھائی یا دوسری جگہیں دکھائیں, اور اس میں کچھ جگہیں ایسی بھی تھیں جس میں کافی مشکلات بھی ہوئی ہمیں, اور لیکن اس میں جو حوصلہ دیا مجھے حماد نے, جو ہماری ٹیم میں تھے, اور سمیرہ اور جنید, یہ لوگ میرے ساتھ 3 لوگ تھے ٹوٹل. مسجد نبوی اور خانہ کعبہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں مطلب ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ ان گلیوں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلے لگے ہوں گے, تلیاں, تو وہ سوچ کے ایک آپ سوچتے ہیں کہ کس جگہ کو آپ بوسا دیں, وہ کس تو جگہ کو ایک قدم جہاں رکھتا ہے انسان, مطلب کہتے ہیں نا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلیے, یہاں ہے منزل قدم قدم پر, تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ کس جگہ پہ کہاں سجدے کیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور جتنے انبیاء آئے سب نے ہی وہاں پہ حاضری دی, تو ہم تو کسی مطلب کاؤنٹ میں ہی نہیں ہے, ہم تو ہیں ہی اسد نہیں. مجھ سے پوچھتے رہتے تھے, اسد بیچ میں بار بار یہ روز دیکھ رہا ہوتا تھا, یہ اکثر رو بھی رہے ہوتے ہیں وہ دیکھ کر وہ سیگمنٹ. اب مائک کھول دیں. جی آواز آ رہی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا سعود بھائی, روزانہ جو آپ کا سیگمنٹ ہم دیکھتے ہیں یہ کیونکہ پرسنلی میرا حرمین شریفین سے بہت لگاؤ ہے, تو جو آپ نے زیارتیں وہاں کی ہیں, روزانہ میں جویریہ سے بھی کہتا تھا کہ دل ایسا تڑپ رہا ہوتا تھا. اور جب آپ جیسے سید الشہداء امیر حمزہ کی بارگاہ میں جب گئے, بھیر روحا گئے, میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے, وہ بس میں نہیں بلکہ پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں جو انسان بھی آپ کا سیگمنٹ دیکھتا رہا ہے یا دیکھتا رہے گا انشاءاللہ, تو آپ یقین کریں کہ آپ کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے ایسا یہ اس دفعہ ایک کرم فرمایا آپ کے لیے کہ ہر انسان کی, میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کی آنکھیں روزانہ نم ہوتی ہیں. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پوری دنیا کے لوگ, بہت سارے لوگوں کا فیڈ بیک ہے, اس سیگمنٹ کا بہت انتظار کرتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. بے شک. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی یہ حاضری, آپ کی یہ زیارات کا جو آپ نے فریضہ انجام دیا, اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین. اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو دعا کرتے ہیں دیکھ کے کہ ہم بھی ادھر جائیں, تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی دعائیں قبول فرمائے, کیونکہ یہ ایسی لمحات ہوتے ہیں کہ جو بیان ہی نہیں کر سکتے. وہاں پہ ہم تھے, سب کچھ تھا, جب موقع مل رہا ہے نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ساری ٹیم شوٹ بھی کر رہے ہیں, اور ایک بڑا آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ مائک. جی. پہلے دن یہاں پر جب میں آیا تھا, ٹرانسمیشن شروع ہونے والی تھی, سعود بھائی باہر ہی کھڑے ہوئے تھے, تو علی بھائی اور ہم لوگ سب باہر تھے, تو یہ بتا رہے تھے وہاں کے بارے میں کہ اپنا ایکسپیرینس اور وہاں کی چیزیں. تو میں ان کو دیکھتا رہا تھا اور بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ وہ خاص طور پر جب وہ زیارت ہوئی تھی مسجد نبوی کی اور ریاض الجنہ کی, آپ جب بات کر رہے تھے کہ وہاں پر جانا بہت مشکل ہے, اور آپ بتا رہے تھے کہ میں جب گیا تو وہاں پر کوئی نہیں تھا, بالکل خالی تھا, ہم نے جہاں دل کرے وہاں جا کے نماز پڑھ لی. ایکچولی ایسا ہوا نہیں تھا, ہوا یہ تھا کہ جب میں ریاض میں ہم لائن میں لگے تھے جانے کی, تو وہاں پہ میں نام ضرور لوں گا, شیخ ترکی وہاں پہ ایک موجود تھے, میں نہیں جانتا تھا, انہوں نے مجھے ایسے اشارہ کیا اتنے بڑے ہجوم سے, تو میں نے ایسے دیکھا, میں نے کہا میں کہتے, اور بلا کے انہوں نے کہا یو قاسمی, میں نے کہا یس. سعود, میں نے کہا یس. یاللہ اندر بلا لیا انہوں نے, کہا اب تم ادھر ریاض الجنہ چلے جاؤ. وہاں پہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا, شیخ داؤد کا, شیخ ترکی صاحب جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں, ان لوگوں نے بہت خیال کیا اور ریاض الجنہ کے دروازے کھول دیے. ایون کہ میں, میرے ساتھ جو ساتھ کچھ لوگ ہوتے تھے جو سعود بھائی کرتے تھے, وہ بھی میرے ساتھ آ جاتے تھے. جی, ہم چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. اسد کو آج ہم نے بولتے ہوئے بھی سن لیا, اسد الحق صاحب کو, ورنہ ہمیشہ ہم ان کو نعتیں پڑھتے سنتے ہیں, یہ بولتے بھی ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, آپ دیکھتے رہیے عہد رمضان. اور
اسی دوران ہم نے اور جویریہ نے پلان کر لیا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم سب ساتھ جائیں گے. ساتھ جائیں گے عمرے پہ انشاءاللہ. چلے ہم چلتے ہیں جی بریک کی طرف. واپس آئیے, ہم ملتے ہیں بریک کے بعد. الصبح بدا من طلعتي والليل ذا جامع وافراته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. كنز الكرم مولى النعمين حاد الأمم شريعتي مكة خزينة ہے مولا جینا رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے. اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے. اللہ بہت ہی خوبصورت کلام, اور آپ کی تو اس سے خاص اٹیچمنٹ ہے اس لیے کہ بالکل. یہ جب میرے والد محترم مدینہ شریف گئے تھے تو وہاں پہ ان کو یہ کلام گفٹ کیا گیا تھا, تو پھر میرے چچا وحید ظفر قاسمی نے پڑھا. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میرے ایک اور چچا قاری شاکر قاسمی جنہوں نے اقرا پڑھاتے تھے. اقرا بالکل بالکل, کون بول سکتا ہے. کچھ اعزازات ہیں, جیسے یو این او میں انہوں نے تلاوت کی پہلی دفعہ, اور وحید ظفر چچا نے پہلی دفعہ نعت پڑھی تھی مدینہ شریف میں, میں نے زیارت کرا دی. تو یہ ہماری فیملی ہے, اور یہ تو رنز ان دی فیملی جسے کہتے ہیں نا کہ بلڈ میں ہے آپ کے. الحمدللہ. بلکہ میری جو بڑی سسٹر زہرہ نورانی ہے, پاکستان کی پہلی قاریہ تھیں جنہوں نے ملیشیا کوالالمپور میں پہلا ایوارڈ لیا. ان کی انشاءاللہ بھی ایک نعت ہم نے کی ہے, جنت
میں نے جویریہ نے. اچھا, جنت, میں نے, جویریہ نے اور ابراہیم نے, جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہم کیسے بھول سکتے ہیں اس فیملی کے ان دو انمول موتیوں کو, ان انمول رتن کو, جن کی ڈیفینیٹلی پریزنس ان کی فیملی کو ایک خوبصورت پرفیکٹ فیملی بناتی ہے. بہت ہی پیارے بچے ہیں, ویری ویل ٹرینڈ, ویری ویل بیہیوڈ, ماشاء اللہ بڑی اچھی تربیت کی ہے دونوں بچوں کی. میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی, اور ان کے گھر جا کے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. ہماری بہت سی تالیوں میں یہ دو پیارے پیارے بچے یعنی جنت اور ابراہیم. آئیے. آپ مجھے ایک ہی تھال میرا خیال ہے بڑا دے دیا تھا, جس میں ہے نا سب نے کہا کہ ہم لوگ ایک ہی جیسے کپڑے, ایک ہی جیسے کپڑے. جناب, دس از دا فیملی, جویریہ, سعود بھائی, ابراہیم اینڈ جنت. آئیے. عمران, ایک جیسے کپڑوں پہ ایوارڈ نہیں ملا کچھ؟ چلیے تشریف رکھیے جی. آ جاؤ بچوں, آؤ. بہت بہت خوش آمدید آپ کو. کیا ہوا, لاسٹ ہے اور روزے دار بچے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں, اسکول جاتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں پورے پورے. یہ کمال ہے. یہ ماں باپ کی تربیت ہوتی ہے نا عمران بھائی, ماشاء اللہ سے جس طریقے سے جویریہ اور سعود بھائی اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ماشاء اللہ روزے بھی رکھتے ہیں, اسکولنگ بھی انہوں نے بتایا کہ 8-8 10-10 گھنٹے کی بچوں کی اسکولنگ ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اتنی گرمی میں میرا خیال ہے بڑے پریشانی یہی تھی کہ گرمیاں اور اسکول, لیکن جنت نے ہمت نہیں آ رہی. جنت ہیٹ ویو کراچی میں چلی ہوئی ہے اور اتنی سخت گرمی ہے کہ میٹرولوجی کے ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ سب اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھیں. ایکسٹریم گرمی کا جو ہے نا وہ وقت چل رہا ہے, لیکن بچے ماشاءاللہ ان کی ہمت میں داد دینی پڑتی ہے, اور آپ کی ہمت میں داد دینی پڑتی ہے کہ ان بچوں کو آپ نے. میں نے تو جنت کو منع کیا تھا کہ جنت بیٹا نہیں رکھو, اسکول ہے اور اپنا بڑا ٹائم زیادہ ہوتا ہے, 8 گھنٹے کا اسکول ہے, یہ کیوں نہیں اس نے چھوڑے روزے. یہ بات پوچھیں گے. کیسی ہو آپ بھی اتنا ہی بولتی ہیں جتنا امی بولتی ہیں؟ نہیں, یہ مجھ پہ گئی ہیں. بیٹا منہ سے بولو. اچھا جنت بولو. تیری کیا بولوں, سارا میرا خیال ہے جویریہ پورے دن امی کی باتیں سنتی ہو کہ ابو کی باتیں سنتی ہو؟ کون زیادہ بولتا ہے گھر میں؟ ہم دور سے بولو گے نا. ہم سب تنگ ہیں بیٹا, کیا کریں, لیکن اب سب برداشت کرنا پڑتا ہے. دیکھو ہماری طرح صابرین میں شامل ہو جاؤ تم بھی. تمہارے لیے تو 10 دن کی بات اور ہے, آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی بھر کا 10 دہائیوں کی بات ہے. اللہ بھی آپ لوگوں کو, آپ لوگوں کی اس پرفیکٹ جوڑی کو سلامت رکھے. کیسے آپ مجھے بتائیے, جویریہ صاحب میں پوچھتا ہی رہتا ہوں, بچوں کی ٹریننگ تربیت بڑا سخت عمل ہے, اور اسپیشلی آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کا دور ہے اور سب کچھ ہے, بچوں کو اس ٹریک پہ رکھنا ہے کہ آپ کو اس کو دینی تربیت بھی دیں. اور کیونکہ آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ کی پوری کی پوری لیگیسی ہے اس چیز کی, تو اس ٹریک پہ بچوں کو رکھنا کیسا؟ ویسے اس میں جویریہ کا کافی اچھا کردار ہے, جو بچوں کا بڑا خیال کرتی ہیں اسکول سے لے کے سب چیزوں کا. اور جہاں تک ایک چیز ہوتی ہے کیوریوسٹی, جب آپ ایک ڈبہ بند کر کے رکھ دیں گے نا سامنے اور بولیں گے اس ڈبے کو کوئی نہ دیکھے, کوئی چھوئے نہ, تو ہر آدمی کی نظریں اس ڈبے پہ رہیں گی, چاہے وہ کچھ بھی, ہاں کہ اس میں ہے کیا, ڈبے کے پیچھے کیا ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ لوگ جو ہیں اس وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو بچوں کو ان کو تھوڑا سا فریڈم دینا چاہیے, تاکہ وہ ان کو پتہ ہونا چاہیے آنے والے وقت میں کیا چیزیں ہیں. ماشاءاللہ سے یہ میری بیٹی آنر رول اسٹوڈنٹ ہے, اپنے اسکول کی, اس نے ٹاپ کیا ہے. اس میں میرا کوئی کردار نہیں ہے, جویریہ ضرور چیک کرتی ہے, ہم بھی کرتے ہیں, لیکن ان کی اپنی ایجوکیشن. ہم نے یہ نہیں پوچھا, یہاں پہ جو ہے ماں باپ بچوں کو گھر میں بند کر دیتے ہیں کہ بس اب ٹی وی بند, یہ بند. ہم ان کو فلم بھی دکھا دیتے ہیں, اگر دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ کو ریلیکس کرتے ہیں تاکہ یہ اچھی ایجوکیشن حاصل کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی معلومات بھی حاصل کریں. اب ہم جیسے عمرے پہ گئے تھے, تو عمرے پہ ہم نے بچوں کو ٹی وی پہ جتنے بھی صاحب اکرام میسج اس ٹائپ کی فلمیں دکھائیں جو موویز تھی نا وہ دکھائیں, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ یہ جو خانہ کعبہ ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلم دکھائی تھی ہم نے ان کو, تو دا میسنجر. اسی طرح سے ان کو کیا ہوا, ان کو پتہ لگ گیا جب یہ طواف کر رہے تھے جہاں پہ ان کے قدم مبارک تھے, بچے کہنا اچھا یہ تو وہی. تو یہ چیز جو ہے نا, اور یہی آئیڈیا تھا جو زیارت ہم نے کرائی ہے. ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف واپس آئیں گے, اور ایک بڑا اسپیشل جو ہے وہ ایک اس فیملی نے ایک ٹریبیوٹ دیا ہے جس میں بچوں نے بھی ماشاءاللہ گایا ہے, وہ بھی آپ کو سنائیں گے. اور بچوں سے پوچھیں گے, بڑوں سے تو بات کرتے ہی رہتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس ان کے لیے کیسے ہیں. یہ سوال ذرا بچے کہتے ہیں نا جھوٹ نہیں بولتے, تو آج سچ کا بھی پتہ چل جائے گا. لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے رہیے عہد رمضان. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی جناب, مجھے پہلی دفعہ موقع ملا ہے عہد رمضان کی ٹرانسمیشن میں جب جویریہ میرے ساتھ بیٹھی ہیں, اور جویریہ کو جو ہے نا چپ لگی ہوئی ہے.
آج میں کھل کے بات کروں گا. جوہریہ کیا ریلیکس یار, اپنے ہی ہے. میں ریلیکس. گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا. اچھا ویسے میں بتاؤں, میں نے آپ لوگوں کی ٹرانسمیشن دیکھی, یہ اچھا لگتا ہے کہ آپ دونوں کی نوک جھوک باتیں. میں تو بڑا پرسنل ہو جاتا ہوں. اچھا ان کو اس لیے لگتا ہے کہ چلو کوئی نوک جھوک کرنے والا وہاں بھی ہے. میرا ذرا بوجھ ہلکا ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ ہے. اللہ خیر. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا نام ایلیا ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جمیلہ. ایلیا. 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 جی. اچھا اچھا. میرا کویشچن ہے سعود بھائی سے کہ میرا کویشچن ہے کہ جویریہ جیسے بہت بزی ہوتی ہیں ٹی وی کے کاموں میں, ایکٹنگ بھی کرتی ہیں, ہوسٹنگ بھی کرتی ہیں, تو کبھی آپ کو کوئی شکایت ہوئی ان سے آپ کو ٹائم نہ دینے پر؟ ٹائم نہ دینے پر آپ کو کبھی شکایت ہے کیونکہ ہوسٹنگ بھی کر رہی ہوتی ہیں؟ اور میں کیا بولوں, ہم لوگ نے ڈیوائڈ کیے ہوئے اپنے کام, تو شکایت زیادہ نہیں ہوتی, تھوڑی تھوڑی ہو جاتی ہے, کبھی ان کو ہو جاتی ہے, کبھی مجھے ہو جاتی ہے, کبھی میں فون پہ ہوتا ہوں تو ان کو شکایت ہوتی ہے, کبھی یہ فون پہ ہوتا ہے تو مجھے شکایت ہوتی ہے. کس سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں 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 یہ نہیں, وہ اب پتہ چل گیا کس سے بات کر رہے ہیں. اب اس کے بعد کیا ایسی نہیں ہے, لیکن ہاں کبھی کبھی یہ, لیکن ہم لوگوں نے اپنے زندگی کا کچھ سسٹم ایسا کیا ہوا ہے کہ ہم کام کرتے ہیں اور ایمانداری سے کرتے ہیں, کرنے کے بعد پھر چھٹیاں لے لیتے ہیں 10-15 دن کی, چھٹیاں بھی کرتے ہیں. تو پھر ہم سارا ٹائم بچوں کے ساتھ اور آپس میں گزارتے ہیں. آپ نے بہت ہیروئنس کے ساتھ کیا کام, ٹاپ ہیروئنس پاکستان کی. لائف کس طرح چینج ہوتی ہے شادی کے بعد, یہ میں بھی آپ سے جاننا چاہتا ہوں پرسنلی, کہ فیملی, پھر بچے, اور وہ لائم لائٹ کا وہ والا وقت جب آپ سپر سٹار ہیں اور سب کچھ, اور ماشاء اللہ اسٹل اے سپر سٹار, لیکن اس کے بعد اسٹیبلٹی جو لائف کے اندر آتی ہے شادی کے بعد, وہ ٹرانزیشن جو ہوتا ہے وہ کس طرح, ہاؤ ڈو یو فیل؟ میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں کہ بیوی کے آنے سے پیسہ آتا ہے, پیسہ آتا ہے, قسمت آتی ہے, لیکن اولاد کے آنے سے فیملی مضبوط ہوتی ہے, اور فیملی مضبوط اسی طرح ہوتی ہے جب اولاد ہو. اور آپ بہت سی چیزیں ان کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ میرا جویریہ کا فوکس اب یہ ہے, ہم دونوں آپس میں, یہ نہیں کہ ہم دو ہیں, اب ہمارے یہ جو دو ہیں یہ ہمارا فوکس ہے. جب انشاءاللہ آپ کی کبھی شادی ہوئی تو پھر ابھی سلمان آپ کا بھی فوکس چینج ہو جائے گا. کل وہ کیا نام, اچھا میں آپ سے بالکل ان یور آنیسٹ اوپینین میں پوچھوں گا. عدیل اور یہ دونوں کہتے ہیں پہلے یہ کرے گا, پہلے یہ کرے گا, یہ ہو رہا تھا. ہم دونوں ساتھ ہی کرو گے, ایک ہی منڈپ پہ بیٹھے ہیں. اچھا بالکل, اب میں آپ سے سچ پوچھوں گا, رمضان کے دن ہے, جھوٹ بولنے کی نہیں ہے. صحیح. کیا جویریہ کو ایز اے فرینڈ میں جانتا ہوں, ایز اے پرسن ہم سب جانتے ہیں, تو پھر مجھے بتانا وائف کیسی ہے جویریہ؟ مطلب آپ کو زندگی میں اس فیصلے پہ کبھی کوئی کچھ سیکنڈ کے لیے پچھتاوا ہوا کہ اچھا میں یہ بتا دوں, کلیئر کر دوں, یہ فیصلہ میرا نہیں تھا. اچھا جویریہ کا, یہ میرے بڑوں کا تھا اور ان کے بڑوں کا تھا. نہیں, یہ ان کے بڑے جو تھے, ان کے والدین, ان کی دادی, ان کا تھا, اور میری بڑی بہن اور میری امی اور ان سب کا فیصلہ تھا. لیکن اس فیصلے کے بعد اب آپ جویریہ ایز وائف آپ کہتے ہیں, ایز اے لائف پارٹنر. بالکل. شروع میں ظاہر سی بات ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے, ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی, لیکن جب وقت گزرتا گیا تو ایک دوسرے کو سمجھتے گئے, اور الحمدللہ آئی تھنک مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تالیاں بتا دیں گے ہم کیسے ہیں میاں بیوی. وہ شعر ہے نا کہ فراز صاحب کا, کہ ہر حسن سادہ لوح نہ دل میں اتر سکا, ہر حسن سادہ لوح نہ دل میں اتر سکا, کچھ تو مزاج یار میں گہرائیاں بھی ہوں. تو وہ گہرائی, وہ ڈیپتھ ہے اس کے اندر, یا صرف یہ بس دیکھنے میں خوبصورت چہرہ ہی ہے؟ نہیں, دیکھنے میں خوبصورت چہرہ بھی نہیں ہے. دیکھیں چہرہ تو خوبصورت ہوتا ہے, لیکن اندر سے بھی تو خوبصورتی ہو. اگر اندر کی خوبصورتی نہ ہو, وہ کہیں کہیں آتی ہے, لیکن وہ ایک آرگیومنٹس ہوتی ہیں, بات ہوتی ہے. اور بہت دفعہ ایسی بھی ہوئی ہے کہ ہماری کافی ایک دوسرے ہوئی, لیکن ود ان 10 منٹ, 10 منٹ میں نا وہ ختم ہو جاتی ہے. دو دماغ کبھی بھی ایک جیسے, اگر ایک جیسے ہوتے تو پھر وہ اللہ کا یہ معجزہ ہے کہ ہر دماغ اپنی طرح سوچتا ہے. تو جہاں دو دماغ ساتھ ہوتے ہیں وہاں آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز تو ہوتے ہی ہیں, لیکن وی نو جویریہ ایز اے بیوٹیفل فیس, ایز اے بیوٹیفل پرسن. لیکن وہ جو ایکسپیرینس ہوگا وہ ایک شوہر ہی بتا سکتا ہے کہ وہ لائف پارٹنر کیسی ہے. اور وہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ڈیپتھ اس کے اندر, کیونکہ ایکسپلور کرنے کا حسن اور ہوتا ہے کہ ہر روز آپ کو کسی کی شخصیت, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پہلے سے جانتے نہیں تھے, وہ تہ بت ہے جب انسان کھلتا ہے. دیکھیں میرے خیال سے ہر ہسبینڈ کو ایک اچھی بیوی چاہیے ہوتی ہے, وہ یہ ہیں. ایک اچھی ماں جو بچوں کے لیے ہونی چاہیے وہ یہ ہیں. ایک اچھی کک, پکانے والی کھانا وہ بھی ہیں, اور جو پکانے کے لیے وہ بھی ہیں, جو پکاتی ہیں وہ بھی ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہے. ہیلو.
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं मरियम बात कर रही हूँ कराची से। जी मरियम। जी, मैं अभी आपका शो देख रही थी और उसमें मुझे पता चला कि सऊद भाई आए हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है। जी। वो ये कि माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने आपको एक बेटा भी नवाजा है और एक बेटी भी नवाजी है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैमिली कंप्लीटेड है। तो आपको क्या लगता है कि आपके दोनों बच्चे हैं, इब्राहिम और जन्नत, दोनों किससे ज़्यादा अटैच है? ये तो खुद ही दोनों से ही बताएंगे, हैं, ये तो खुद ही लेकिन बताएंगे। जन्नत मेरे ख्याल से ज़्यादा मेरे साथ हैं, इब्राहिम जवेरिया के साथ हैं, लेकिन जब कोई ऐसा होता है तो ये इनके साथ हो जाते हैं और कभी मेरे साथ। जन्नत मेरी शिकायतें अपने अब्बा से करती हैं और इब्राहिम इधर आ जाओ, अब्बू की इब्राहिम शिकायतें इधर आओ। मुझसे करता इधर है। आओ, इधर आओ, मेरे पास आओ। यहाँ अच्छा इधर बैठ जाओ ताकि सामने यूं करके ना तुम्हारा अब मुझे सच सच बताना है, ठीक है? अब दूर हो तुम मम्मी अब्बू से। कौन ज़्यादा प्यार करता है और कौन ज़्यादा डांटता है, और किस बात पे अक्सर डांट पड़ती है? डांटती मामा है। हैं? डांटती डांटता कौन है ज़्यादा? मामा। मामा किस बात पे? गुस्सा किस बात पे आता है मामा को? जब मैं जन्नत आपी को तंग करता हूँ, अरे तो क्यों करता है यार जन्नत आपी को तंग है? क्योंकि वो मुझे तंग करती है। जन्नत आपी हैं? ये क्या ऐसा होता है? शिकायतें करती रहेगी। ये मेरे कान में गाने गाता रहता है। कान में गाने? कौन से गाने गाते हो यार, जरा गाना तो सुनाओ मुझे कुछ। मैं वैसे गाना नहीं गाता हूँ। इल्जाम ना लगाओ, वो कह रहा है मैं गाना ही नहीं गाता हूँ। लेकिन जन्नत की आवाज़ तो बड़ी प्यारी हमने सुनी है। जन्नत अभी आप सुनेंगे हम आपकी आवाज़, लेकिन रोज़ा रखना कैसा लगता है आपको? रोज़ा जब लग रहा होता है और क्या सोच होती है कि आप कहती हैं स्कूल भी जाना है और नींद भी पूरी नहीं होती। नींद भी पूरी नहीं होती, सहरी पे भी उठना और सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होना। कभी दिल चाहा कि रोज़ा नहीं रखो, चलो यार सो जाओ, कोई बात नहीं? नहीं। कितने रोज़े गए अभी तक? कितने रखे? पूरे पूरे जा रहे हैं। अच्छा, मम्मा की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? मैं उनसे सारी मतलब जो भी होता है सारी बातें करती हूँ। शेयरिंग। और क्या बात सबसे बुरी लगती है? डांटती बहुत है। डांटती बहुत है यार, ये डांटने का मजा, ये सेट में भी सबको डांटती रहती हैं, ये इनका ये मसला। सऊद भाई मेरी भी ये शिकायत है। अच्छा तो जनाब, और बाबा की कौन सी बात बुरी लगती है और कौन सी बात अच्छी लगती है? बाबा जब फोन पे होते हैं उनका नाम लेते रहते हैं, सुनते नहीं हैं। बात करते रहते हो, सुनते नहीं है। हाँ। भाई आज ये आप अहद करें कि जब आप फोन में बात कर रहे हो तो साथ साथ आप इससे ही बात करें। क्या करें, फोन कोई बात नहीं है, एक वक्त में दो बातें कैसे कर सकते हैं यार। अच्छा जवेरिया, कोई ऐसी बात जो तुम सऊद भाई से कहना चाहती हो आज कैमरे के सामने हम सब से? ऐसी बात, बहुत ज़्यादा पर्सनल बात मत कह देना, कैमरा है। लेकिन ऐसी बात जो तुम्हें लगा हो कि तुमने एक्सप्रेस करनी हो सऊद भाई से, और आज कैमरे के सामने हम सब के सामने कोई ऐसी बात जो तुम कहना चाहती हो और ना कह पाई हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हर इंसान अपने आप को बहुत अक्लमंद समझता है, मैं भी बहुत अक्लमंद समझती हूँ, मैं भी, लेकिन आप अपने आप को बहुत करीब से देख रहे होते हैं और जितनी चीज़ें करीब होती हैं ना उतनी सही से नज़र नहीं आती। जो दूर बैठा हुआ शख्स देख रहा होता है उसको ज़्यादा समझ में आता है। तो कभी अगर कोई मशवरा दे दिया जाता है तो उसको मान लिया करें, या कोई अगर आपको बता रहे हो कि देखें ये सही नहीं ये ज़्यादा सही है तो उसको मान लिया करें। ये ना कहा करें कि मुझे ज़्यादा पता है तुम्हें नहीं पता। अच्छा, इसमें सारी ख़वातीन ने तालियां बजाई और मर्द सबके साथ यही मसला है ना, अच्छा ये हर घर का मसला। अच्छा, जितनी बीवियाँ होती हैं ना वो अपने शौहरों को बोलती हैं भाई ये काम कर लो, अगर वो काम ठीक हो गया मैंने कहा था ना, और अगर गलत हो गया आपने क्यों किया गलत। दोनों सूरतों में हम लोग का है, फंसना तो है। और सऊद भाई आप कोई ऐसी बात जो जवेरिया से कहना चाहते हैं और अभी तक ना कह पाए हो? नहीं, मेरे ऐसी कोई वो नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हाँ बस प्यार की बात ही कर ली, बस ये कि बच्चों को टाइम देती हैं, घर में टाइम देती हैं, सारा ठीक है, बस दैट्स इट। तो कभी कभी थोड़े से मिसमैनेज हो जाती है, थोड़ी सी चीज़ें बस वो होती हैं, लेकिन वो रूटीन। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक मैं बिल्कुल साइड नहीं ले रहा अपनी दोस्त की, आप भी मेरे नहीं करीबी दोस्त हैं, लेकिन एक लड़की या एक औरत अपना इनपुट जो है वो बाहर भी दे रही है, घर में भी दे रही है, और वो घर वालों के लिए ही कर रही है, तो उसकी तो ये डबल ड्यूटी हो गई। एंड शी ऑल्सो नीड्स सम ब्रीदर, सम स्पेस और सब कुछ है कि वापस आके अपनी थकन और उसको, तो वो सिर्फ जवेरिया की बात नहीं कर रहा, वो सारी मेरा ख्याल है ख़वातीन जो वर्किंग वुमेन है
جو گھر آ کے کھانا بھی بناتی ہیں اور جو باہر جا کے بھی اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ سب قابل کیا کہنا سلوٹ ہیں, اور میں ان سب کو, خواتین کو بہت بہت سلام کرتا ہوں تھینک یو, شکریہ. کہ جو اپنا ان پٹ وہ والا کام بھی کر رہی ہوتی ہیں جو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کہ شاید مردوں کو کرنا چاہیے, لیکن وہ باہر بھی اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں اور گھر کو بھی دے رہی ہیں, اور بچوں کی بھی تربیت اور بچوں کو اچھی تربیت کرنا. آئی تھنک اٹس اے ڈبل ڈیوٹی. یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, بچوں کا فیوچر, بچوں کی تربیت جو ہے یہ زیادہ آئی تھنک امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اب ہمارا بھی فیوچر بچوں سے ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ عمران بھائی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ماشاءاللہ سے 2 سال سے آپ ایک ساتھ ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں. میں مطلب جویریہ کی مطلب فیس ٹو فیس کہنے والی بات نہیں ہے, لیکن جو اچھی بات ہے وہ انسان کو اس کا اظہار کرنا چاہیے. ہمیشہ ہم نے ان کو اپنے کام سے اتنا سنسیئر پایا, چاہے یہ اپنی جو تیاری ہوتی ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے وہ بہترین طریقے سے کرنا, اپنا کچن بہت ذمہ داری کے ساتھ دیکھنا, اور یہاں رہتے ہوئے اپنی فیملی کی فکر کرتے رہنا, اپنے بچوں کی اسکولنگ دیکھنا, ان کا آنا. اس بات تو ہم سب گواہ بہت ذمہ داری سے سیٹ پر بھی ہوتی ہے, تو ہر وقت اس کے ذہن میں بچے, سعود بھائی, عبداللہ ابراہیم, جنت, یہ ریپیٹڈلی. مطلب میں کہتا ہوں کہ جویریہ اب اپنے بچوں کے پیچھے مت لے کر آنا بات کی, لیکن شی از سچ اے فیملی اورینٹڈ ماشاءاللہ کی. آج کا دن کی جویریہ کے نام, آج کی شام جویریہ ایسے لگ رہا ہے. ہم چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, دیکھتے رہیے تیرے انسان. جی جناب, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید ہے رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جویریہ کی فیملی موجود ہے. آج سے پہلے آپ نے سعود بھائی کو جن حوالوں سے جانا ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ سب جانتے ہیں, ایز اے سپر اسٹار, ایز اے فلم اسٹار. ان کی فلمیں آپ نے دیکھی, ان کو آپ نے پسند کیا, چاہا, پیار کیا. لیکن آج جس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور میں چاہوں گا کہ ان کی یہ سائڈ آف پرسنالٹی بھی آپ کے سامنے آئے, کیونکہ بقول ان کا جو سب سے بڑا کلیم ٹو فیم ہے, وہ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, وہ ڈیفینیٹلی پاکستان کا ایک ایسا معزز خاندان ہے جس نے دین کی خدمت کے لیے بہت بہت اہم کام کیے. قاری شاکر قاسمی کو کون نہیں جانتا, جن کی توسط سے کتنے ہی بچے جنہوں نے ٹی وی پہ, پی ٹی وی پہ قرآن پاک کی تجوید اور قرآن پاک پڑھنا سیکھا, قرأت سیکھی, اور صحیح ایکسنٹ کے ساتھ سیکھی. وہ آج بھی یاد ہے مجھے, قلقلہ جن کا ہوتا تھا, قلقلے کے ساتھ پڑھنا, وہ ساری باتیں. اور آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں جو بہت سے لوگ جانتے ہیں اور بہت سے نہیں جانتے, کہ مولانا ظاہر قاسمی جو سعود بھائی کے جو والد تھے, وہ پاکستان کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان کے قیام کے بعد پہلی دفعہ جب تلاوت کی, اس کے بعد قیام پاکستان کا اعلان ہوا. کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا اعزاز ہے یہ, ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھنا. اور کیسا محسوس کرتے ہیں ایک ایسے عظیم شخص کے آپ صاحبزادے ہیں اور ایسے خاندان کا آپ چشم چرا رہے ہیں؟ میں پہلے تو بتاؤں گا کہ پاکستان کی جب بنیاد رکھی گئی تو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. تو یہ بڑا اعزاز ہے, یہ بھی میری فیملی کا اعزاز ہے کہ میرے والد نے 14 اگست کو ریڈیو پاکستان سے تلاوت کی, جو ریکارڈ میں بھی ہے, اور مولانا ظاہر قاسمی صاحب نے. تو پھر اناؤنس کیا جمشید کے مارکر صاحب نے کہ آج پاکستان وجود میں آ گیا ہے. ارے واہ, تو یہ پہلی پرانی آواز, وہ بھی رمضان کا ہی, وہ بھی رمضان ہی. تو یہ بھی اعزاز ہمارے پاس ہے. پھر میرے والد نے ریڈیو پاکستان سے 500 دفعہ قرآن ختم کیا ہے ایز اے تلاوت. سبحان اللہ. آپ being a son of such a great legend, کیا آپ کو کیسا باپ پایا آپ نے اپنے فادر کو, اور قرآن کی کیا خاص ایسی بات تھی جو آپ کو یاد ہو کہ ان کی ٹریننگ کا حصہ تھی کہ آپ نے یہ بات اپنے پلو سے باندھ کے رکھنی؟ ایک تو ہمیشہ وہ ایک بات کرتے تھے کہ کبھی اسکول سے آتے تھے ہم تو پوچھتے تھے ہاں آج کیا, تو میں نے یہ کیا, میں نے برگر کھایا, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ کیا. سب سننے کے بعد یہ پوچھتے تھے کسی اور کے لیے بھی کچھ کیا, سب اپنے لیے کیا. تو یہ ایک بڑی بات تھی کہ مطلب دوسروں کے لیے بھی کچھ کیا, صرف اپنے ہی لیے کرتے رہے پورے دن کام. تو یہ ان کی بات آج تک مجھے یاد ہے. اور ہی واز اے گریٹ فادر. کسی بھی آپ اسی بات کو آپ لے لیں کہ ہر ڈیلی بیسس پہ آپ چھوٹا سا کوئی ایک کام دوسرے کے لیے کرتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈونیٹ کریں پیسے, یا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کوئی چیز دیں, ایک مسکراہٹ کا تحفہ بھی آپ دے سکتے ہیں. سعود بھائی سے خاص طور پر, کیونکہ ان کے جو گھرانہ ہے ان سے خاص ایک میرا تعلق اس حوالے سے ہے کہ جو ان کے چچا قاری ظفر قاسمی صاحب ہیں, ان کی پڑھی ہوئی نعتوں کو میں نے پڑھ کے میں آج یہاں تک پہنچا. آپ ہی نہیں, کتنے ہی ہم لوگ جو ہیں. لیکن میں پرسنلی اپنی بات بتا رہا ہوں. بالکل. لیکن سعود بھائی سے خاص طور پر ایک ذہن میں یہ خیال آتا تو ہوگا کہ ایک لیگیسی جو آپ کی ہے پورے خاندان کی قرات اور نعت کے حوالے سے ماشاء اللہ, تو
اگر یہ عبداللہ اور ابراہیم جنت یہ لوگ بھی اس کو آگے لے کے چلیں تو اور زیادہ اچھا سال ہے. کبھی اس بارے میں سوچا آپ نے؟ بالکل انشاءاللہ یہ لوگ کر رہے ہیں اور آپ کو بھی سنائیں گے بھی جنت میں. تو آپ کچھ سنائیں گے؟ جنت نے قرآن شریف ختم کیا ہے اور بڑی بڑی آیتیں صورتیں جو ہیں وہ اب ہم ان کو قرأت کے ساتھ کروا رہے ہیں انشاءاللہ. سعود بھائی میں چاہوں گا کہ آپ آج کوئی خوبصورت سی نعت ایک اور ایک لائیو سنائیے. میں ایک نعت رسول مقبول پیش کرتا ہوں. خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا مدینہ جا کے نکلنا نا شہر سے باہر، مدینہ جا کے نکلنا نا شہر سے باہر، خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں. بڑی خوبصورت بات جو ہے نا اس پوری نعت کی وہ یہ ہے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، سوال اس سے کریں اور وہ عطا نہ کرے، سوال اس سے کریں اور وہ عطا نہ کرے، خدا کا ذکر کریں، ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. خوبصورت. در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا، سوال ان سے کریں اور وہ عطا نہ کریں. کیا خوبصورت بات. جھولیاں بھرتے ہیں وہ ان کی بھی جو ان سے مانگتے بھی نہیں ہیں. ہماری کیا اوقات. دربار رسالت کی کوئی ایسی بات کہ جس پر بہت رونا آتا ہو؟ بالکل اس سوال کا جواب ہم چاہیں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم چلتے ہیں عہد رمضان کی اس بریک پہ. واپس آئیے، دیکھتے رہیے عہد رمضان.